پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ نور اللہ صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوائت سنت الاعتکاف۔ آج جمعہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ ہماری مسجد احمد رضا میں ہفتہ واری سنی اجتماع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پھر سے ایک مرتبہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ مسجد میں بھی جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں بولنے سے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ذکر غوث اعظم جاری و ساری ہے اور شان غوث اعظم جاری و ساری ہے، اور شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام جاری ہیں۔ ہمارے گھر، محلے، مساجد یہ تمام ان کے ذکر سے مزین ہیں۔ تو آج ہفتہ واری اجتماع میں بھی ولایت کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے، ضمناً ان عظیم بزرگ کا بھی انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے، اور کچھ باتیں ولایت کے حوالے سے بھی، پچھلی مرتبہ بھی ولی کسے کہتے ہیں اس پر ہم نے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی۔ ایک مشہور و معروف آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اب اس کے تحت مفسر صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں ولی کی تعریف کیا ہے۔ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اب ولی کی تعریف کرتے ہوئے، ولی کے اوصاف، ولی کی صفتیں بیان کرتے ہوئے حضرت اس پر کلام کرتے ہیں کہ ولی کی اصل ولا سے ہے، یعنی مدد اور قرب و نصرت کے معنی میں ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے۔ اس پر ڈیٹیل میں ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور کس طریقے سے ان سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، اور کس قدر وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کس قدر ان کی زبانوں سے نکلی ہوئی بات مکمل ہو جاتی ہے، کس طرح ان کے ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، کس طریقے سے ان کی نگاہوں میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہے، کس قدر ان کا فیض ہوتا ہے کہ چور کو بھی وہ ولی کامل بنا دیتے ہیں۔ تو اس پر ہم نے ڈیٹیل میں بیان کیا تھا۔ اس پر ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے۔ اس پر بھی بہت ساری باتیں ہم نے سماعت فرمائی تھی کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو فرائض پر پابندی حاصل کرے۔ اس کے بعد والے جو حصہ ہے اس پر ہم آج کچھ باتیں انشاءاللہ کریں گے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے۔ یہ ایک عظیم صفت ہے اولیاء اللہ کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں، یعنی اس نے جو احکام بیان کیے ہیں، اس نے جو حکم دیا ہے اور اس کے جو احکام ہیں، اس نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس پر اپنی زندگی گزار دیں گے۔ اب سنو کیا فرما رہے، اور اطاعت الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو۔ یعنی نمبر ایک ہے اطاعت الہی میں مشغول رہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے لیکن وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ سنتوں پر عمل کرتا ہے، یعنی اطاعت الہی کا مطلب یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی سنتوں پر بھی چلنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست قرآن حکیم میں جو احکام نازل کیے ہیں تو ان پر عمل کرنا۔ تو اس میں تمام چیزیں آ جائیں گی، حرام کام سے بچنا، بندگی مطلب اللہ کا حکم ماننا۔ تو ہر کام کرنے میں اگر وہ شریعت کی پابندی کرتا ہے تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کی بندگی میں ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ تو اس کے علاوہ چاہے اس کی شادی شدہ زندگی ہو، چاہے وہ اپنے گھر کے پروگرامز ہو، چاہے وہ اپنی گفتگو ہو، چاہے وہ
اس کے سنگت آس پاس بیٹھنے والے لوگ ہو، چاہے وہ اس کے مریدین ہو، چاہے وہ اس کے چہرے پر داڑھی رکھنے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ حرام پیسے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ عورتوں کو سامنے بٹھا کر مرید بنانے کے نام پر ہو، چاہے لمبے لمبے بال رکھنے کے حوالے سے ہو، چاہے ہاتھ میں 10 5 انگوٹھیاں پہننے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آدھے ادھورے کپڑے پہننے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ گانجا پینے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پیر کامل اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ کا ولی کہتا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا، علم دین کا نام و نشان نہیں ہے، سنتوں پر کوئی عمل نہیں ہے، گالیاں بکتا ہے، سگریٹاں پیتا ہے، تو ایسا بندہ تو اس پر تھوڑا غور کر لے، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب بھی، کہ ولی کامل اس کو کہتے ہیں جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، یعنی بیزی رہے، مشغول مطلب بیزی رہے، اسے عادت میں دیکھے تو تلاوت کرتا رہے، یا تو وہ نعت پڑھتا رہے، یا تو درود و سلام پڑھتا رہے، یا تو بیان کرتا رہے، یا تو علم سیکھتا رہے، یا تو سکھاتا رہے، یا تو نماز پڑھتا رہے، یا تو بچوں کی تربیت کرتا رہے، یا تو حج کے لیے گیا ہو، یا تو عمرے کے لیے گیا ہو، یا تو کسی بزرگ کے فضائل بیان کرتا ہو، یا تو پھر وہ لوگوں کی مدد کرتا ہو، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، یعنی اطاعت الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق رہے۔ اب یہ باطنی کیفیت ہے، ذہن میں گندے خیالات آنا، دل سے مراد ہی وہی ہے۔ دل کا کام تو نارملی اس کا کام کیا ہوتا، بلڈ پمپ کرنا اور بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، دل سے مراد وہی دل نہیں ہے، مطلب خیالات، ہماری سوچ و فکر، ہمارے نظریات، ہمارے تصورات، بیٹے بیٹے کیا چیز میرے ذہن میں آ رہی، پیسے کمانا، کسی تو دھوکہ دینا، یا لڑکیوں کا خیال آ رہا، گندی چیزیں آ رہی، یہ چیزیں۔ اب سوچو، اس میں فرمایا گیا کہ اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو۔ اب کوئی اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے، اب وہ لوگوں سے پیسے بٹورنے میں، لوگوں کو کیسا جھوٹی موٹی باتوں میں، اپنے جال میں پھنسانے میں، کس طریقے سے لوگوں کو عجیب و غریب باتیں بتا کر، لوگوں کی سادہ لوہی سے، لوگوں کی جہالت سے، لوگوں کی معصومیت سے، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنا کاروبار چمکا رہا ہے، لیکن اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق نہیں ہے، بلکہ پیسہ، مال۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ پیر کی جو نظر ہے وہ مرید کے جیب پر نہیں بلکہ دل پر ہو، اس کا دل سنوارے۔ اب جب اس کا دل جب سنور کر رہتا تو تبھی اس کا دل سنوارے گا۔ جب یہ خود پیسے میں، پراپرٹیز بنانے میں، اب وہ سامنے جو مرید پیسے لا کر دے رہا، حرام کے پیسے لا کر دے رہا، یا پھر وہ مجبوری میں لا کر دے رہا، تعویذ کے نام پر لا کر دے رہا، یا بندش کے نام پر لا کر دے رہا، یا پھر آپ مزار بنائیں گے، یا پھر آپ مدرسہ چلائیں گے، یا پھر پیر صاحب کے نذرانے کے لا کر دے رہا، ہدیے کے نام پر لا کر دے رہا، یہ تمام چیزیں غور کر لیں، اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق رہے، یعنی اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، دین کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اس کے دل میں یہ خیالات آتے ہو کہ امت جو بے راہ روی اور گناہوں کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس کو کیسے میں روکوں، اور امت کو نیکی کی دعوت کیسے پہنچاؤں، اور میں خود ایک ولایت کا اعلیٰ ترین مقام جو بندہ پا لیتا، اس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، لیکن ولایت یہ ضروری نہیں ہے کہ معلوم ہو بہت بڑا ولی کامل ہو، اس کے درجے ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا کر سکتا ہے، اور آپ محنت کریں گے تو جو ولی کامل ہوتا ہے تو اس کا دل جو ہے نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ جو اولیاء کرام کا دل ہوتا ہے وہ عرش اعظم ہوتا ہے، ویسے انوار و تجلیات کے اس کے اوپر نزول ہوتا ہے، یعنی اس کا دل ایسا ہوتا ہے جیسے فرمایا گیا کہ مومن کی نظر سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ بھی اتنے پاک ہو، اتنے بہترین ہو، تو فرمایا گیا کہ اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو۔ اور حدیث کا جو حصہ فرمایا گیا کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا بدن اس کا صحیح ہو جائے گا، اور وہ دل ہے۔ تو یہاں وہی فرمایا گیا جو ولی کامل ہوتا ہے اس کا دل جو ہے نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہوتا ہے، یعنی اللہ کی معرفت اسے ہوتی ہے۔ اب اللہ کی معرفت جس کو ہوتی ہے تو جو جتنا زیادہ اللہ کو، معرفت مطلب پہچان،
جو جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے وہ اتنا زیادہ اس کے اندر خوف خدا خشیت آتی ہے. یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام جناب زکریا علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ مشہور ہے کہ آپ بہت زیادہ گریہ وزاری کیا کرتے تھے. جناب آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو مشہور ہے کہ 300 سال تک آپ نے ایک خطائے اجتہادی پر، کیونکہ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، تو اس پر 300 سال تک آپ آنسو بہاتے رہے. اور خود ہمارے آقا علیہ السلام پوری رات آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے. اور جب پوچھا جاتا اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ آپ بخشائے ہوئے ہیں، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی بندہ جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہے، جتنا زیادہ اسے بندے کو پہچان ہوتی ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ کے خوف اور خشیت سے لرزتا ہے. اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیے. علماء نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کے قریب ایک وزیر رہتا ہے. تو وہ وزیر جو ہے جانتا کہ بادشاہ کب جلال میں آ جائے اور گردن اڑا دے کسی کی، بلا تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے، اور کب خوش ہو جائے، کب کسی سونے چاندی کے جواہرات تحفے میں دے دے. تو جو بازو میں جو وزیر کھڑا رہتا تو اس کے ہاتھ پیر کانپتے رہتے. اب اس کی دیکھنے کی حالت رہتی. ہم بولتے کہ یہ بادشاہ کے اتنے قریب رہتا، لیکن اس سے اتنا خوف رہتا کہ ایک چھوٹی سی غلطی پر کب بادشاہ تلوار چلا دے اور کب میری گردن تن سے جدا کر دے. تو بالکل اسی طریقے سے بلا تشبیہ و تمثیل، جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا اتنا زیادہ اسے معرفت ہوتی، اتنا زیادہ وہ گناہوں سے بچتا، اتنا زیادہ وہ اللہ کے خوف سے روتا، اتنا زیادہ اس کے اوپر خشیت طاری ہوتی. یہاں ولی کامل اور جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ان کا دل جو ہے نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو. جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے، یعنی جب بھی بندہ اور اولیاء کرام کی شان یہی ہوتی ہے کہ ان کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی. جیسے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے کہ میں پوری دنیا کو اس طریقے سے بلاد الہی کو، یعنی اللہ کی زمین کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں. اور یہ پچھلی مرتبہ بھی میں نے ایک اجتماع میں بتایا تھا. آج یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ اس موبائل کے ذریعے سے نیٹ کنیکٹیویٹی کر کے پوری دنیا کے میپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کا نیٹ کنیکٹیویٹی آپ کے پوری دنیا کو آپ کی فنگر ٹپس میں کر دے اور آپ کی انگلیوں اور آپ کی ہتھیلی میں کر دے، تو غوث اعظم کا روحانی کنیکشن اور ان کا روحانی مقام کیا ان کو پوری دنیا کا نظارہ نہ کر سکا ہے. تو یقیناً اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اور ان کی نگاہوں میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اسوت عطا فرمائی ہے. جب بھی دیکھے تو دلائل قدرت الہی کو دیکھے. اور یہ کئی بزرگان دین سے ثابت ہے، وہ ہر چیز دیکھ لیا کرتے تھے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اب حدیث میں جو فرمایا گیا کہ بندہ وضو کرنے کے بعد جو وضو کے گناہ ہیں وہ جھڑتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کو اس سے کہا کہ اب ماں باپ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو. وہ حیرت ہوا اسے، کیونکہ تیرے وضو سے جو گناہ جھڑ رہے تو اس میں نے دیکھا کہ تو اللہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. تو یہ دیکھ لیا کرتے تھے بزرگان دین. اور جب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو انہوں نے کئی دن تک آپ کو نوافل پڑھائیں اور تقریباً پوری رات آپ کو سورہ اخلاص کی تلاوت کے حوالے سے فرمایا. اور جب کہا کہ آپ اوپر دیکھو تو انہوں نے دیکھا کہ جب اوپر نظر اٹھائی تو کیا نظر آ رہا آپ کو؟ تو غریب نواز فرماتے کہ عرش اعظم اور لوح محفوظ کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. اور فرماتے کہ نیچے دیکھو تو ساتوں آسمین تحت الثری تک میں دیکھ رہا ہوں. فرمایا کہ اس دیوار پر نظر کرو. تو غریب نواز نے جب ایک دیوار پر نظر کی تو وہ دیوار ٹوٹ کر گر گئی. تو یہی فرمایا گیا کہ یعنی اس قدر وہ روحانی مقام بندے کو حاصل ہو جاتا. اور یہ بھی مشہور ہے کہ وہ ہمارے ایک بزرگ ہے صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ، تو جب وہ ایک ولایت کا مقام ہے مجذوب ہو گئے تھے جب زبردستی ان کو نکاح کرایا گیا. جب وہ حضرت مسلسل انکار کر رہے تھے، جب بیوی سامنے آ گئی، ایک مشہور ہے جل کر راکھ ہو گئی، یہ بیوی کا انتقال ہو گیا. یعنی ان کی نگاہوں میں وہ جلال اور وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی روحانی طاقت آ جاتی ہے۔ اسی حوالے سے فرمایا گیا کہ وہ جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے یعنی ان کی نگاہوں میں وہ وسعت آ جاتی ہے، ان کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اور بزرگان دین کے ایک خاص کر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جو نام ہے، وہ نام سے مجھے بھی نسبت ہے، روشن ضمیر جسے بولتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ کہ دلوں کا حال جان لیتے۔ روشن ضمیری کا مطلب یہی ہوتا کہ ضمیر مطلب دل، یعنی ان کا دل اتنا روشن ہوتا کہ وہ ضمیر کو جان لیتے، سامنے والا کیا بولنا چاہتا ہے، کس لیے آیا، یہ سب کچھ دیکھ لیتے۔ ان کی وہ مطلب نگاہوں میں وہ وسعت آ جاتی، یعنی اللہ کی قدرت۔ جیسے مشہور حدیث سے فرمایا گیا کہ بندہ جب فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کر لیتا ہے اور اتنا قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ جو مشہور واقعہ ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ رات میں ایک مرتبہ چور آیا اور چور آ کر چوری کرنے لگا، اور اسی وقت کچھ دیہات سے اور کچھ لوگ آئے تھے کہ ہمارا سردار اور ہمارے ایک عالم، ہمارا ایک ولی، وہاں کا قطب ان کا انتقال ہو گیا، آپ کسی ولی کو وہاں پر بھیجے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے۔ اب وہ چور چوری کرنے کے لیے آیا تھا لیکن جا کر چھپ گیا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا، فرمایا کہ اس کونے میں ہے، وہی تمہارا ولی ہے، وہی تمہارا عالم دین ہے، یعنی چور کو دیکھ بھی لیا اور اسے ولایت کا مقام بھی عطا کر دیا۔ یہ نگاہوں کی وسعت ہوتی ہے۔ تو ان بزرگان دین کی قدرت، ان کے کرامات کو اور ان کے دیکھنے کو کوئی معمولی نہ سمجھیں، اور اس میں ضمن دلائل قدرت الہی کو دیکھیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی درس یہ ہے کہ ہم بھی جب چیزوں کو دیکھیں تو اللہ کی تعریف کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں۔ یہ جو ہمارے فنگر پرنٹس ہیں نا، تو یہ آج سائنس کہتی ہے کہ ہزاروں لوگوں، کروڑوں لوگوں کو بھی اگر آپ فنگر پرنٹس میچ کریں گے تو ہر بندے کا فنگر پرنٹ جو ہے دوسرے بندے سے الگ رہے گا، حالانکہ سیم ہے، ایگزیکٹ سیم ہے، اس میں کچھ بھی نہیں۔ یہ کمال ہے ہمارے رب کریم کی قدرت اور اس کا شاہکار ہے، اور یہی چیز ثابت کرتی ہے کہ کوئی چیز، کوئی ذات ہے بنانے والی، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری صورتیں آپ دیکھ لیں، یہ کئی مرتبہ میں نے آپ کو بیان کیا ہمارے اجتماعات میں، دو ہی آنکھیں ہیں، ایک ہی ناک ہے، ایک ہی پیشانی ہے، دو ہونٹ ہیں، اور اتنا ہی چہرہ اپروکسیمیٹ ہی ملے گا آپ کو۔ دو جڑوا بھائی بھی اگر ہیں تو ان کا چہرہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کو فرق نظر آئے گا۔ ایک بندے کو اگر آپ بولیں گے کہ 10 تصویریں بنا، 10 امیجز بنا، تو وہ 15 20 50 بنا کر تھک جائے گا۔ جب وہ اس کے بعد ایک اور بنائے گا تو انہی میں سے کسی کا ایک ہوگا، یعنی اس کی عقل حیران ہو جائے گی۔ لیکن جب سے جناب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اب تک کروڑوں لوگ گزر گئے، اور خود ہمارے ہندوستان میں 130 کروڑ سے بھی زیادہ آبادی ہے، خود پوری دنیا میں کتنے اربوں خربوں انسان ہیں، ہر بندے کے چہرے کو اگر آپ دیکھیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ ہم شکل نظر آئیں گے، لیکن ذرا نہ ذرا فرق نظر آئے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مطلب بڑا چینجز کیا بھی نہیں ہے، چلو بھی پورا سٹرکچر ہی چینج نہیں، ایگزیکٹ سیم، پورا چہرہ سیم، آپ کو وہی آنکھیں، وہی بھویں آپ کو نظر آئیں گی، وہی دو نتنیں۔ ایسا نہیں کہ ایک بندے کی 3 آنکھیں ہیں، ایک بندے کی 4 ہے، ایک بندے کی 1.5 ہے، ایک بندے کی 4.5 ہے، نہیں، وہی ہے آنکھیں، وہی ناک ہے، وہی ہونٹیں ہیں، لیکن پورے انسان دنیا میں ہے، لیکن ہر بندے کا چہرہ دوسرے بندے سے الگ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ اب یہ بہت ساری چیزیں، ہر چیز میں اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو ہمارے رب کریم کی قدرت کا نظارہ ہمیں نظر آئے گا۔ اسی حوالے سے فرمایا گیا کہ وہ دیکھے تو دلائل قدرت کو ہی دیکھے۔ اب دیکھنے میں بری چیزیں وغیرہ دیکھنا، یہ ان پر خود ہم غور کر لیں کہ ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں۔ بس اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اچھی چیزیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب سنیں اللہ کی آیتیں ہی سنیں۔ اب آپ کے پاس موبائل بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، اب آپ کیا سن رہے دیکھیں۔ جب سنیں تو اللہ کی آیتیں ہی سنیں، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، یعنی اس کی عادتیں اور اس کے ایام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہو، اور جب وہ کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، یعنی اس کا ہر عمل یہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے لیے وہ کرے، یعنی اس کا مقصد یہ ہو کہ صرف اللہ کی رضا
تو ہم بھی اب جب 11ویں وغیرہ کر رہے ہیں تو صرف سمجھے نہیں کرتے، ہمیں بھی کرتے، ہر سال کر رہے، اس سال بھی کرنا، نہیں کرے گا تو بولے تو پورے لوگوں کو دعوت دینا۔ تو اس میں ذرا اخلاص کے حوالے سے ذرا چیک کر لے، یہ ہم ہر سال 11ویں کرتے، ہمیں ہر سال لوگوں کو کھانا کھلاتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں شیطان ہمیں ریاکاری میں مبتلا کرے؟ کیونکہ اولیاء کرام کا جو ہر عمل ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو ذریعہ قرب الہی ہو، یعنی نماز بھی، ہر چیز بھی اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، یعنی ان کے نزدیک اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے۔ اسی طریقے سے وہ شادیاں کرتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے، صرف اپنی افسانی خواہشات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، یعنی کوئی تصورچ نہ ہو، بس اللہ کو راضی کرنا ہو۔ یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ تو اس پر اور بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کا اصل جو یہ تمام چیزیں اسی وقت بندے کو حاصل ہوگی جب بندے کے ذہن میں علم ہوگا، جب بندہ علم حاصل کرے گا۔ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی تھے، مادرزاد ولی تھے، آپ کو بچپن ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت سے نوازا تھا۔ عالم یہ تھا کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے، ان کی امی جان اگر چھینکتی تو پیٹ سے یرحمک اللہ کی جواب کی صدائیں بلند ہوتی۔ تو یہ ولی کامل تھے۔ جب ہمارے غوث اعظم پیدا ہوئے تو پہلے دن سے ہی آپ نے روزہ رکھا۔ جب غوث اعظم پیدا ہوئے جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے، سب کے سب اللہ کے اولیاء بنے۔ غوث اعظم جیلان میں رہ کر عرفات کے میدان دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی یعنی بچپن ہی میں فرمایا کہ میں جب مدرسے کو جاتا تو فرشتے یہ صدائیں بلند کرتے کہ عبد القادر کو جگا دو، یعنی فرشتے میری تعظیم کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس طریقے کے بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ولایت کے اتنے بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود بھی 18 سال کی عمر میں آپ جیلان سے بغداد کا سفر کرتے ہیں اپنی امی سے اجازت لے کر علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ ہمیں 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیے کر بولے تو نہ ہمیں کسی اجتماع میں اٹینڈ ہوتے، نہ کسی عالم کا بیان سنتے، نہ کوئی کتاب پڑھتے، نہ ہمیں تجوید صحیح کرنے کے لیے کوشش کرتے، نہ اور زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے، کچھ بھی نہیں، ذرا سیکھ لیے ہو گیا بس ختم۔ اب جو ولی کامل، جو اولیاء کے سردار ہیں، جن کو بچپن ہی سے ولایت ملی، اس کے باوجود بھی 18 سال کی عمر میں باقاعدہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی کو بلا رہے نہیں بلکہ خود سفر کر رہے جیلان سے بغداد، اور وہاں جا کر بھوک اور شدت کی اتنی غریبی کی عالم یہ تھی کہ پتے کھا کر اپنی زندگی کو گزارے، لیکن علم دین کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ ہماری میجر مسٹیک ہے۔ کبھی کبھار ہم نے اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لی، کبھی کبھار لوگ 4-5 لوگ ہماری تعریف کر لیتے، یا ہمیں نماز پڑھ لیتے، یا سال میں 1 مرتبہ 2-3 اعمال کر لیتے، لیکن علم نہیں سیکھتے۔ یاد رکھو، علم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے بندے کے ظاہر و باطن میں ایک نور پیدا ہوتا، جس کی وجہ سے بہت ساری نیکیوں میں بھی استقامت ملتی، گناہوں سے چھوڑنا بھی بندے کو آسانی ہوتی، اور بندے کے درجات اسی وقت بلند ہوں گے جب علم اس کو حاصل ہوگا۔ وہ کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا بغیر علم کے، اور ولایت کے وہ درجات حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے علم سیکھیں۔ میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب سے گزارش کرتا ہوں، آپ تجوید پڑھیں، اردو سیکھیں، آن لائن کورسز پڑھیں، پڑھتے رہیں، پوری زندگی پڑھتے رہیں، مرتے دم تک پڑھتے رہیں۔ خود غوث اعظم ایک مقام پر فرماتے ہیں، میں علم سیکھتا گیا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا۔ یعنی علم سیکھتا رہے بندہ، کبھی بھی اس سے سیر نہ ہو، کبھی بھی اس سے نہیں میں بلک پڑھ لیا یہ ذہن سے نکال ہی دیں، یعنی پوری زندگی پڑھتا رہے، مسائل پڑھیں، یوٹیوب سے بیانات سنیں، کتابیں پڑھیں، PDF میں پڑھیں، آپ پرنٹڈ کتاب لے کر پڑھیں، علماء کے بیانات سنیں، تجوید پڑھیں، دہرائیں، پھر اسے اردو پڑھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، اس کے بعد عربی سیکھیں، اس کے بعد دوسری چیزیں سیکھیں، فقہ کے مسائل سیکھیں، جنازے کے مسائل سیکھیں، حج کے مسائل سیکھیں، زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں، نکاح کے مسائل سیکھیں، وراثت کے مسائل سیکھیں، ماں باپ کے حقوق سیکھیں، سنتیں و آداب سیکھیں، فضائل سیکھیں، بیان کرنا سیکھیں۔ ہر چیز بندہ سیکھتا رہے، نعت پڑھنا سیکھے، بندہ قرات کرنا سیکھے، ہر چیز بندہ سیکھتا ہی رہے۔ یہی پیغام غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں ملتا ہے
کہ آپ ولایت کے اتنے بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود ہمارے یہاں تکبر ہم نہ آتا، میں کیک سیکھوں ہے مجھے آ جاتا، میں 5 سال سے میں اذان دے رہا ہوں، میں کیک سیکھوں، بھائی میں نماز پڑھا رہا ہوں، مجھے بولتے یار تمہیں ہمارے گھر میں میچ داڑھی رکھوں سو ہمارے خاندان میں کون بھی اب تک داڑھی رکھے نہیں، میچ فرسٹ داڑھی رکھو، میں حج کا رکھا ہوں، میں پڑھنا گیا۔ اب کون تو بولتے نہیں حضرت ہمیں حج بھی کر کو آئے، عمرہ بھی 3 عمرے ہوئے، 2 ٹائم حج بھی کر کو آئے۔ مطلب ایسا ہوتا کہ بھئی اب ان کو معاذ اللہ کیا علم سیکھنے کی ضرورت نہیں، کیا بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، ابھی ان کو خود جو اپنے آپ کو حاجی بنا کر اپنے ذہن میں یعنی کوئی نیکی یا کوئی اچھی صفت یا کوئی عبادت ہمیں کر لیے تو خود بخود ہمارے ذوم فاسد میں ہم یہ سمجھتے کہ اب مجھے علم کے اور مراحل طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے، اور وہ علم بھی ہمارا ناقص ہوتا اور وہ عبادت بھی ہماری ناقص ہوتی۔ ایسے لوگ جو ڈیڑھ ہوشیاری کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، ان کو 1-2-3 کوشچنس اگر آپ عقیدے کے حوالے سے کر لیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا حاجی سمجھتے ہیں، ان کو احرام کسے بولتے ہیں خالی یہ بھی پوچھ لیں گے تو یہی کہیں گے احرام کو تو جو 2 کپڑے کے جو چادر ہے اسی بولتے ہیں، حالانکہ نہیں ہے۔ احرام ایک حالت کو کہتے ہیں جس جو حالت جب بندے کے اوپر طاری ہو جاتی تو وہ بندہ بہت سارے جائز چیزیں بھی اس کے لیے حرام ہو جاتی، یہ خود معلوم نہیں ہوتا، 1000 غلطیاں کر کے آئے رہتے، اب ان کے یہاں ذہن میں تکبر۔ اسی طریقے سے بوڑھے ہو گئے، ہمارے یہاں جو ریٹائر ہو گئے رہتے، سفید داڑھی آ گئی رہتی۔ اسی طریقے سے ہمارے جو مساجد کے جو صرف حافظ بنے رہتے، عالم ہیں الحمدللہ، ان کا قدم ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن جو صرف حافظ بنے رہتے، امامت مل گئی رہتی، اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے، لیکن آگے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ معاذ اللہ میں ان کی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، میری حیثیت نہیں ہے، میں خود ان کی جوتیاں سیدھا کرنے والا ہوں، لیکن گزارش اس میں یہ ہے کہ ہم خود علم سیکھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے مبلغین وغیرہ بھی جو دین کی خدمت وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، اب 2-3 مسائل آگے، چند وضو، غسل، نماز، یہ 3 چاہتے رہتے ان کو، لیکن یہ 3 جب بھی کہاں بھی بیان کرنا یہ 3 بولتے، اس کے بعد آگے کیا بھی نہیں سیکھتے۔ اس کے بعد جنازے کے مسائل ہے، نکاح کے مسائل ہے، پانی کے اقسام ہے، اس کے بعد عقیدہ ہے۔ ایسا سمجھتے کہ اب غوث اعظم کی سیرت سے سب سے بڑا درس ہی ملتا کہ وہ ولایت کے اتنے بڑے مقام و مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود بھی جب بچپن ہی سے جب کرامتوں کا ظہور ہو، اب خود اندازہ لگائیں کہ اس کے باوجود بھی 18 سال کی عمر میں آپ اپنی ماں کو چھوڑ کر بغداد کا سفر کرتے، اور وہ سفر جو مصیبتیں، پریشانیاں، آپ کو معلوم ہے کہ فوراً گئے، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، یعنی اتنی پریشانیاں، اس کے باوجود بھی علم دین حاصل کرنا نہیں چھوڑا۔ لیکن آج 11ویں منانے کا ہمیں شوق ہے، 11ویں منانے کا ہمیں بہت بڑا جذبہ ہے، لیکن اسی 11ویں میں علم دین کی محفل نہیں ہوتی۔ کسی عالم دین کو بلا کر ایک 15-20 منٹ، چلو بھائی کم سے کم 11ویں کا مطلب کیا وہ تو سمجھاؤ عوام کو، آ رہے بریانیاں کھلا رہے، مٹھا کھلا رہے، آدھا گھنٹے باتیں ہو رہی، کم سے کم اس غوث اعظم کا فیضان تو جاری ہو علم کے ذریعے سے۔ یہی ایک گزارشات ہے۔ میں معاذ اللہ یہ تمام نصیحتیں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں کامل ہوں یا پھر مکمل ہوں، میں خود ناقص ہوں، یہ میرے لیے خود پہلی باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ہم سب کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ تو کبھی کبھار لوگ ناراض ہو جاتے، انہیں بہت بڑا عالم سمجھے، سکا سمجھاتا، یا پھر انہیں بہت بڑا کامل سمجھے۔ میں خود ناقص ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ میرے لیے بھی آسانی فرمائے، مجھے بھی استقامت عطا فرمائے، مجھے بھی ان بزرگان دین کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھی اجتماعات ہوتے ہیں آپ خود بھی اس میں شرکت کریں، اگر سہولت ہوئی تو مسجد میں آ کر ڈائریکٹ براہ فیس بک کے ذریعے سے، ہمارا یوٹیوب وغیرہ بھی چینل ہے، آپ اپنی ماں بہنوں کو دکھائیں، ان کو سنائیں، گھر بیٹھیں۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب عورتوں کے حوالے سے ہمارے ابھی مراکز اور جو بھی ہمارے مقامات ہیں ابھی نہیں شروع ہوئے، عورتوں کے اجتماعات وغیرہ، اس کے لیے بھی کوشش ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے اپنی ماں بہنوں کو یہ سنائیں، اس لیے نہیں کہ میں بیان کروں، کوئی بھی عالم کا بیان آپ سنائیں، بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اور آج جمعہ مسجد احمد رضا میں ہمارا پروگرام ہوا، کل سیٹرڈے عمر فاروق مسجد میں عشاء کے بعد وہاں پر پروگرام ہوتا، گگرٹی میں ہی عمر فاروق مسجد ہے، وہ مسجد میں ہوگا، اور سنڈے ٹیپو سلطان مسجد میں مغرب کے بعد وہاں پر پروگرام ہوتا، وہاں پر بھی آپ آئیں۔ اور منڈے پیر کے دن منڈرگی میں عشاء کی نماز کے بعد ہوتا، وہاں پر بھی الگ الگ پروگرامز میں وہاں کے لوگوں کے لیے ہوتے۔ تو کوئی 1-2 اجتماعات آپ فکس کر لیں اپنی معمولات زندگی میں، بہت زیادہ اس کی برکتیں ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما، اور اس کی اصلاح کی توفیق